شاہی قلعے کی فلک بوس دیواروں کو دیکھتے ہی ذہن انسانی میں پہلا سوال اس کی قدامت اور اس کے بانی کے حوالے سے ابھرتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے اس عظیم الشان عمارت کی پہلی اینٹ رکھی۔ آخر اس قلعے کی تعمیر کے پیچھے کیا دفاعی یا شاہی مقاصد پوشیدہ تھے؟ مٹی اور اینٹوں کے اس ملاب میں چھپے وہ راز جاننا ضروری ہیں کہ کیوں اسے ہر دور کے حکمران نے اپنی بقا اور شان کا ضامن سمجھا۔ ہندو روایات کے مطابق رام چندر جی کے 2 جڑواں بیٹے تھے، ایک کا نام لو اور دوسرے کا نام کش تھا۔ جب سلطنت تقسیم ہوئی تو لو کو شمالی حصے کا حاکم بنایا گیا اور اس طرح لو نے لو کوٹ کی بنیاد رکھی۔ اس نسبت سے لاہور کا قدیم نام لو کوٹ پڑا، جس کا مطلب ہے لو کا قلعہ۔ یہ قلعہ اسلام کی آمد اور مغلوں سے صدیوں پہلے مٹی کے ایک ٹیلے پر قائم ہو چکا تھا۔ اس دور میں لاہور کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر اس لیے بنایا گیا کہ بیرونی حملوں پر نظر رکھی جا سکے۔ سن 1950 میں جب یہاں کھدائی ہوئی تو مٹی کی گہرائی سے ایسے سکے اور برتن ملے جو 2000 سال پرانے ہیں، یعنی جب دنیا میں روم اور یونان کی سلطنت آپس میں لڑ رہی تھی اور بازیاں جیت رہی تھیں، لاہور کا یہ قلعہ مٹی کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت یہ قلعہ آج جیسا نہیں تھا۔ راوی دریا اس کی دیواروں کے نیچے سے گزرتا تھا جو دشمن کے لیے قدرتی رکاوٹ تھی، لیکن یہ کچا قلعہ کب پکی اینٹوں میں بدلا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے غلام سے جو لاہور کا بادشاہ بنا۔ ملک ایاز کو اکثر لوگ صرف سلطان محمود کا وفادار سمجھتے ہیں، لیکن وہ لاہور کا پہلا بڑا سول انجینئر تھا۔ سال تھا 1021۔ سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر محمود پور رکھ دیا۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ملک ایاز کو یہاں کا گورنر بنایا۔ ایاز نے دیکھا کہ مٹی کا یہ پرانا قلعہ دشمن کے سامنے کمزور ہے۔ اس نے دن رات ایک کر کے یہاں مٹی کی جگہ پکی اینٹوں کا پہلا پختہ قلعہ کھڑا کیا۔ ملک ایاز نے نہ صرف قلعہ بنایا بلکہ شہر کے گرد دیوار بھی کھڑی کی۔ کہتے ہیں کہ آج کا شہر کی فصیلیں، لاہوری گیٹ اور اس کے قریب موجود ملک ایاز کا مزار اس دور کے گواہ ہیں۔ ملک ایاز کا بنایا ہوا قلعہ 200 سال تک لاہور کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر ایک دن سن 1241 میں منگول کمانڈر طاہر بہادر 30,000 گھوڑ سوار لے کر لاہور کی دیواروں پر دستک دینے لگا۔ اس وقت لاہور کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لاہور کے لوگ بہادر تھے، انہوں نے لڑائی لڑی، لیکن منگولوں کے پاس منجنیقیں تھیں جو دیواروں کو مٹی میں ملا رہی تھیں۔ جب قلعہ ٹوٹا تو موت کا ایسا ننگا ناچ ہوا کہ تاریخ لکھنے والے روتے ہیں۔ طاہر بہادر کے لشکر جب لاہور کی دیواروں کے اندر داخل ہوئے تو ان کا مقصد یہاں محل بنانا نہیں تھا، وہ صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت منگولوں سے بچ نہیں سکتی۔ انہوں نے لاہور کی مٹی کی دیواروں کو گرایا، شہر کو لوٹا اور لوگوں کا قتل عام کیا۔ منگولوں کے جانے کے بعد اگلے 25 سے 40 سال تک لاہور قلعہ صرف ایک مٹی کا ڈھیر رہا۔ شہر کی رونق ختم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور کی گلیوں میں انسان نہیں، صرف جنگل اور درندے بستے تھے۔ 1 صدی تک لاہور کا نصیب اسی طرح لٹکا رہا۔ لاہور کو راکھ کر دیا گیا اور ملک ایاز کی ساری محنت مٹی میں مل گئی۔ اگلی کئی صدیوں تک یہ قلعہ صرف ایک کھنڈر رہا۔ منگولوں کے جانے کے کئی سال بعد دلی کے سلطان بلبن نے لاہور کا رخ کیا۔ اس نے روتے ہوئے اس قلعے کو دیکھا اور پہلی بار اس کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے نئے قلعے کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو واپس بلایا۔ یعنی اکبر سے 300 سال پہلے بلبن وہ شخص تھا جس نے لاہور فورٹ کو منگولوں کی راکھ سے اٹھایا۔ 1566 کا سال تھا۔ مغل بادشاہ اکبر نے لاہور کو اپنی سلطنت کا ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مٹی کا قلعہ دشمن کے لیے آسان نشانہ ہے۔ اکبر نے ایک ایسا حکم دیا جس نے لاہور کا نصیب بدل دیا۔ اس نے حکم دیا کہ قلعے کو مٹی سے نہیں بلکہ پکی اینٹوں اور سرخ پتھر سے دوبارہ بناؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب آج کا شاہی قلعہ پیدا ہوا۔ اکبر نے پرانے مٹی کے ٹیلے کو بالکل چھپا دیا اور اس کے اوپر ایک ایسی عظیم دیوار کھڑی کی جو ہاتھی کے حملے سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ اکبر نے یہاں اکبری محل بنائے رکھا، لاہور کو 13 سال تک پورے ہندوستان کا دارالحکومت بنائے رکھا۔